الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام حبیبہ ومؤمنہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت الواجب الاحترام میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظیم کتاب میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام ملائکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود اور خوب سلام پڑھو۔ اگر درود پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، درود پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، سلام پڑھیں گے تو میرے پیارے آقا کا جواب ملے گا۔ ہمارے مدنی منع بھائیوں، ہم درود پڑھتے ہیں، چلو آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس سے درود پڑھنے سے بہت برکتیں ہیں، ان میں سے آپ کو میں ایک سناتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، اس کا دوست تھا، اس نے اپنے دوست سے 3000 دینار ادھار کے لیے، اس نے کہا اس ٹائم تجھے دے دوں گا۔ وہ ٹائم آ گیا، پھر بھی وہ نہ دے سکا، 3 بار ایسے ٹائم دیے۔ اس نے کہا میں وکیل صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ وکیل صاحب کے پاس گیا، سب بات بتائی، وکیل صاحب نے اس کو بلایا اور اس نے کہا ہاں تو اس کے کیوں نہیں پیسے دے رہا؟ اس نے کہا 1 مہینے کی ماں دے۔ اس نے کہا 1 مہینے کی مہلت دے دیں، میں آپ کو پیسے لوٹا دوں گا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اتنے سال ہو گئے تو نہیں دے سکا، اب کیسے دے گا؟ دے دے گا۔ اس نے کہا 1 مہلت تو دے۔ قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تجھے 1 مہلت دی۔ 1 مہینے کی مہلت لے کے وہ چلا گیا جنگل میں عبادتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد جب 27ویں کی رات آئی، حضور پاک سے دعا کر کے سویا، حضور پاک جی میں نے آپ کے اوپر ہی یقین رکھ کر جنگل میں آیا اور عبادتیں کرتا رہا، درود شریف پڑھتا رہا۔ اب 27ویں کی رات ہے، 3 دن بعد میں نے ادھار کے پیسے دینے ہیں، آپ کچھ نظر کرم فرمائے۔ رات کو سویا، حضور پاک نے زیارت فرمائی۔ وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جس کو حضور پاک نے زیارت فرمائی۔ حضور پاک نے کہا کہ جس نے میری زیارت کی اس نے میرے مدینہ پاک کی زیارت کی، اور جس نے مدینہ پاک کی زیارت کی اور وہ جنتی ہے، اس نے 3 شرف حاصل کیے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ فلاں بادشاہ کے پاس جا، تجھے وہ پیسے دے گا، میرا نام لے کر بتائیں، وہ تجھے پیسے دے گا۔ وہ صبح اٹھا، خوش تھا، اس نے کہا وہ کوئی دلیل پوچھے گا تو وہ میں کیا دوں گا، دلیل پوچھے گا تو وہ میں کیا دوں گا۔ پھر رات ہوئی، 28ویں کی رات آئی، پھر حضور پاک نے نظر فرمائی، خواب میں آئے۔ پھر 29ویں کی رات کو حضور پاک نے دلیل بھی بتائی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اس کو کہیں بادشاہ کو تو 10,000 درود پاک پڑھتا تھا، آج 5,000 تو نے درود پاک پڑھا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو اور تجھے اور تیرے نبی کو پتہ تھا، اور یہی دلیل ہے۔ صبح اٹھا، خوش ہوا اور ادھر گیا، اس کو یہ دلیل دی، وہ گھر گیا، بادشاہ جو تھا 9,000 دینار لے کے آیا، اس میں سے 3,000 دینار دیے، اس نے کہا یہ تیرے گھر کے لیے ہے۔ پھر 3,000 دینار لیے، اس نے کہا
یہ تیرے کاروبار کے لیے ہیں. پھر 3,000 دینام دیے. اس نے کہا یہ تیرے ادھار کے لیے ہیں. پھر وہ چلا گیا. سب بات ادھر گیا غازی صاحب کے پاس گیا تو ان نے سب بات ان نے پوچھا یہ تو ایسے نہیں دے سکا, 1 مہینے میں کیسے دے دیے؟ اس نے کہا جو ادھار والے پیسے دینے آیا تھا 9,000. تو اس نے کہا سب بات بتائی. ان نے کہا غازی صاحب جو تھے وہ اپنے گھر گئے, وہ بھی 3,000 دینام لے کے آئے. ٹوٹل 12,000 ہو گیا. تو جو پیسے لینے والا تھا اس نے کہا میں کل قیامت والے دن میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے پیارے آقا کو. اس نے بھی معاف کر دیا. درود پاک کی یہ دیکھو کتنی برکتیں ہیں. 12,000 بھی لے لیا, معاف بھی کروا لیا. درود پڑھیں تو ثواب ملتا ہے, سلام پڑھیں میرے پیارے آقا کا جواب ملتا ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ آپ کو نے جو سنا ہے وہ آگے پہنچائیں گے.